ایک اصول یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں برکت ہو، میں آج آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، جب بھی کسی کو کوئی چیز دیں، یعنی کسی سے کوئی چیز خریدیں، پیسے دیں، اس کو دعا دے کر دیں، اور دل میں یہ نیت کریں اللہ اس کو برکت دے دے، اس کے کام میں برکت ہو جائے۔ یعنی کسی کو کھانا کھلائیں، خوش ہو کر کھلائیں، جتنا آپ کو حاصل کر کے خوشی ہوتی ہے، یقین کریں جس دن اتنا آپ کو اس کی راہ میں دے کر خوشی ہوگی، اس دن آپ مومن کہلائیں گے۔ اشفاق صاحب کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بڑی منزل کے مسافر ہیں ان کا دل بھی بڑا ہوتا ہے، ان کا دل بھی بڑا ہوتا ہے، یقین کریں۔ مثال کے طور پہ نعمان صاحب نے ایک جگہ سے کوئی چیز خریدی، یہ بکے خرید لیا انہوں نے 500 روپے کا۔ اب دوسرا شخص آیا، اس نے کہا یار میں نے تو 300 روپے کا خریدا ہے۔ کتنے کا خریدا ہے؟ اب کیا ہونا چاہیے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ پریشان ہو جائیں کہ یار 200 روپے کی مجھے لگ گئی، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ ایک دوسرا طریقہ ہے جو برکت والا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ نعمان صاحب کہیں کہ جی یار وہ غریب آدمی گھر میں لے جائے گا، کم از کم بچوں کو کوئی چیز اپنے دلا دے گا، اللہ اس کے مال میں برکت دے۔ اس سے ہوگا کیا؟ ایک تو جو دل میں میل آیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، دوسرا یقین کریں اس حسن نیت کی برکت سے ان کے مال میں برکت ہو جائے گی۔ ہم جیسا سوچتے ہیں، گمان کرتے ہیں، ویسے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار میں مٹی کو ہاتھ مارتا ہوں وہ سونا ہو جاتی ہے، یقین کریں وہ سونا ہو جائے گی، کیونکہ اس کی نیت یہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں یار کہیں جاتا ہوں مجھے اچھے لوگ ملتے ہیں، اسے اچھے لوگ ملیں گے۔ اور ایک کہتا ہے کہ نہیں یار میں تو کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہاں بالکل ہی، تو بھائی تم یہی سوچ کے ڈالتے ہو، تمہارا گمان ہی ایسا ہے۔ ہمیشہ اچھا گمان کریں، اچھی نیت کریں، جب کسی کو کوئی چیز دیں تو خوش ہو کر دیں۔ واصف صاحب فرماتے تھے کبھی کسی تنگ دل آدمی کی دعوت بھی قبول مت کرنا، تمہارا دل تنگ ہو جائے گا۔ وہ کھلا بھی رہا ہوگا نا تو یہ سوچ کے کھلائے گا یار پتہ نہیں یار میرا مال۔ کوئی بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، وہ سارا راہ خدا ہے۔ کسی کو دیں خوش ہو کر دیں، کسی سے لیں خوش ہو کر لیں، یہ مال میں برکت کے وظیفے ہیں، زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے۔